آج بہت انتہائی اہم موضوع، ایسا موضوع کہ اس نفسا نفسی کے دور میں، یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں اس موضوع کی بہت ضرورت ہے۔ شادی، اکثر لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ شادی کا نام لو تو ان کی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، جیسے کوئی بہت وزنی، بہت بھاری بات جو ہے نا کر دی گئی ہے۔ یہ کوئی ٹانگ کے نیچے سے زمین کا نکل جانا یا اس کا ڈرنا، یہ اس چیز سے ہی مشابہت رکھتا ہے کہ ہم لوگوں نے شادی کو، نکاح کو، ازدواجی زندگی کو انتہائی مشکل طرز رنگ دے دیا ہے۔ جیسے لڑکے والے ماں باپ کو کہتے رہتے ہیں، اکثر سننے میں آیا ہے، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں لیتے جی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن والدین جو بچی کے ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، ان کا یہ سوچنا اور یہ غور کرنا، یہ فکر کرنا کہ نہیں، کل ہماری بچی، ہماری بیٹی، ہماری بہن کو تان و تشنی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ تو کیا لے کے آئی ہے اپنے ماں باپ کے گھر سے۔ تو یہ ان کی ایک سوچ ہے جو کہ واقعی آج کل کے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں نے یہ بات بتائی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ سمجھ اور عقل اور شعور والے لوگ ہیں۔ آپ کی اپنی حقیقی بیٹی وہ ہے جو آپ نے اپنی بہو کے طور پر لے کر آنی ہے۔ اب بات یہ ہے، جو بیٹی بہو کے طور پر آپ ادھر کول قرار کر کے بیٹی بنا کے لاتے ہیں، وہ آپ کی اپنی اصل بیٹی۔ جو بیٹی آپ کی اپنی آپ کے گھر میں موجود ہے، وہ بیٹی آپ کے پاس امانت ہے، وہ جن کی ہے وہ لے جائیں گے۔ آپ نے اس کی تربیت، قیمتی سامان، بیڈ، صوفہ، LCD، فریج، AC، یہ تو آپ نے اپنی بیٹی کو دے دیے۔ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو ایک ایسی تربیت دی کہ کل اس نے بچوں کا ماں بننا ہے، کل اس نے ماما، امی کہلوانا ہے؟ تو کیا وہ واقعی ماں کہلوانے کے لائق ہے؟ اسی بچی نے کسی کا قبلہ و کعبہ بننا ہے، اسی بچی نے کسی کی درسگاہ، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو اس بچی نے کل کسی کا قبلہ کعبہ، کسی کی درسگاہ بننا ہے۔ کیا آپ نے اس کو وہ تربیت دی کہ وہ کسی کی ماں بن کے، درسگاہ بن کے، قبلہ کعبہ بن کے اپنے بچے کو ایک ولی تو بہت دور کی بات ہے، فقیر بہت دور کی بات ہے، میں ولی فقیروں کی بات نہیں کرتا، ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے اس بچے کو؟ تعلیم اچھے سے اچھی ماں باپ دے دیتے ہیں، اور میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، یہ آپ کو میں بالکل واضح طور پہ بتا دوں، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا، بچیوں کو بھی اچھی پڑھائیں، بچیوں کو بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی، جدید دور کے جدید علوم پڑھائیں، بچی کو تعلیم سے محروم نہ رکھیں، پر بچی کو گھر گرستی ایسی کہ کل اس نے ماں بننا ہے۔ تو کیا آپ قیمتی سامان کے علاوہ آپ نے اپنی بچی کو وہ تربیت عطا کی ہے، ایک ایسی تربیت کہ اس نے کل ماں بننا ہے؟ تو یہ تربیت اپنی بچی کو جو ہے نا وقف کریں۔ اور جو لوگ یہ جہیز کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، ان کو چاہیے
کہ جو آپ کے پاس جتنی توفیق ہے، جتنا آپ نے اپنی بچی کو نوازنا ہے، یہ نوازنے کی بات ہے، تو وہ آپ نکاح والے دن اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو سامنے بٹھا کے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ نقدی ان کے ہاتھ میں دیں کہ بیٹا یہ نقدی جو بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں، اب آپ اس میں سے اپنی گھر گرستی بناؤ، چاہے آپ اس سے کوئی اچھا کام شروع کرو، یہ آپ کے اپنے ہیں، اب آپ نے اپنی زندگی کا پہیہ چلانا ہے اور آپ نے سارے معاملات طے کرنے ہیں۔ تو یہ شادی کو جو ہے نا آسان بنانا، آسان تب بھی بنے گی کہ جب ذہن سے یہ سوچ نکلے گی۔ پھر وہ کچے گھر والا ہے تو اس کے لیے اور معاملہ ہے کہ وہ کچا گھر ہے، اس کچے گھر سے کیا ہم ہمارا گھر دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں۔ تو گھروں سے یا رہن سہن سے یہ رشتے نہیں جڑتے، رشتے ہمیشہ جڑتے ہیں اخلاق ہو، ادب ہو، ہمدردی ہو، انسانیت ہو۔ اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے یا آپ کی بیوی کے اندر انسانیت نہیں ہے، مال و زر بہت ہے، سٹیٹس بہت ہے، ٹھیک ہے جی، فیملی بہت اونچی ہے، لیکن اگر انسانیت نہیں ہے تو وہ ماں باپ کیا ماں باپ بنیں گے؟ پھر ایسے بچے کی تربیت اور ایسے بچے کو سمجھاتے ہیں لوگ۔ تو جب لوگ بچوں کی تربیت کریں، لوگ بچوں کو سمجھائیں، دوسرے لوگ، تو پھر بچے مجھے بتائیں کہ وہ بچے کیا انسانیت حاصل کریں گے اور کیا کسی کے کام آئیں گے، اور کیا ان بچوں کے اندر وہ اقبال والا جو اقبال کا جو شعین ہے، وہ بچے کیا اقبال کے شعین بنیں گے؟ تو یہ ماں باپ یہ سوچ کر شادی کریں کہ اس نے میری بچوں کا ماں بننا ہے، اور بیوی یہ سوچے کہ اس نے میرے بچوں کا باپ بننا ہے۔ یہ دونوں نفسوں کا، دونوں جسموں کا آپس کا ایک روح کا تعلق بنے، بیوی خاوند کی تابع دار ہو اور خاوند اپنی بیوی کا ایسے حق ادا کرے کہ جیسے حق ادا کرنے کی۔ تو اب پھر جا کے وہ جو بچے ہوں گے ماں باپ کا ادب دیکھ کے وہ بچے کو تربیت حاصل کریں گے۔ تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت اہم موضوع ہے آج کا۔ شادیوں کو آسان کیجئے، اپنے آس پڑوس، اپنے آگے پیچھے ایسی بچیاں تلاش کریں، ایسی بچیاں دیکھیں کہ جو کام کی، گھر میں ذمہ دار بچیاں، صرف ان کے ماں باپ کے پاس کوئی مال و زر نہیں، کچھ جہیز کا سامان نہیں، تو وہ بچیاں اپنی عمر جو ہے وہ ان کی روز بڑھتی جا رہی ہے اور وہ شادی کے سپنوں میں، شادی کے خوابوں میں جڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ کر نہیں سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ہم نے ایسا معاشرہ ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے، ہم نے ایسا معاشرہ ان کے اوپر لا کھڑا کر دیا ہے کہ نہیں، سٹیٹس، پیسہ، بزنس، مالدار۔ تو یہ چیزیں ختم کی جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی جائے، اپنے آس پڑوس میں رشتے کیے جائیں، اچھی بچیاں اپنے آس پڑوس میں جو آپ کے سامنے ہیں، تربیت یافتہ ہیں، جن کے ماں غریب ہیں، جن کے باپ غریب ہیں، ان بچیوں کو دیکھیے اور وہاں پہ اپنے رشتے ناتے جوڑیں، اور جن کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے یہ شادیاں جو سٹیجوں پہ بٹھا کر 4 5 40 50 بچیوں کی شادی کرتے ہیں، یہ لوگوں کا تماشا نہ بنائیں، ایسے گھر تلاش کریں اور ان کے گھروں میں جا کے ان کے ماں باپ کو جو آپ نے دینا ہے دیں، تاکہ وہ بچی اپنے گھر سے عزت سے رخصت ہو، نہ کہ اس کا ڈرامہ بنایا جائے جی یہ شادی ہو رہی ہے جناب والا، یہ فلاں شیخ صاحب نے کرائی ہے، یہ فلاں چودھری صاحب نے کرائی ہے جی۔ نہیں، چودھری صاحب کو اگر بہت شوق ہے نا نیکی کا کام کرنے کی، تو چودھری صاحب ان کے گھر جا کے تو مال دے کے آئیں کہ یہ پیسے ہیں، اپنے بچی کو اپنے گھر سے عزت کے ساتھ رخصت کرو۔ تو یہ ویلفیئر جو چلا رہے ہیں ان لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ یہ بچیوں کی توہین اور بچوں کی توہین نہ کیا کریں کہ یہ 50 جوڑے ہم شادی کروا رہے ہیں، وہ سٹیجوں پہ بیٹھے ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ شرمندگی کے مارے ان کے چہرے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و زر نہیں ہے جی، 50 جوڑے ہیں، ہم 50 جوڑوں میں ہم بھی وہی ہیں کہ ہم بھی شادی کر رہے ہیں اور مستحق افراد ہماری شادی کروا رہے ہیں۔ تو یہ ذلت ہے ان کے لیے۔ اس سے ہٹ کر جس نے کوئی دینا ہے وہ ماں باپ کے گھر جائے، ان کو دے، اپنے گھر سے وہ اپنی بچی کو عزت کے ساتھ رخصت کریں۔ آسان کیجئے نکاح کو، انسانی ہمدردی اور محبت اور بھائی چارہ، بس میرا یہی درس ہوتا ہے۔ تو یہ نکاح کو آسان کریں، اس لیے سوسائٹی آپ کی خراب ہو رہی ہے، اور بچیوں کی تربیت یہ خاص کر ان بچیوں، ماؤں، بہنوں کے لیے ہے جو ماں بن چکی ہیں، جو نہیں بنی ابھی، ان بچیوں کے لیے بھی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے، یہ سوچ کے کرنی ہے کہ یہ بچہ میرا، میں اس کی قبلہ کعبہ ہوں، کل میرے اوپر حرف نہ آئے کہ تیری ماں نے تجھے کیا سکھایا ہے۔ ماں پہلا قبلہ و درسگاہ ہے، اس لیے میرے نزدیک ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دیکھ لیں بی بی کائنات کو کہ حسن حسین کی کیسی پرورش کی۔
اسی طرح اور فقراء درویش کو آپ دیکھیں، ماں کے ذریعے ہی بابا فرید کو فقیری ملی تو کس نے؟ ماں کیسی تھی؟ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، بی بی راستی ان کی ماں نے ان کی ساری وہ جو بھی معاملات تھے ماں نے طے کیے، تو مائیں ولی فقیر بناتی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہمیں ولی فقیر نہیں ملتا، پہلے ولی فقیر چھوڑو، پہلے ایسی ماں تو لے کے آؤ جو بچہ ایسا ولی فقیر بناتی ہے، پہلے اس ماں کو ڈھونڈو، ماں بناؤ، ماں معاشرہ بنے گی، پھر اس کے بعد آپ کو ولی فقیر بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پیغام بہت اہم تھا۔